اور آیت کی رخصتی، آیت کی شادی کس سے ہوئی؟ انہوں نے دانستہ موضوع بدلا۔ شاہ میر سے بھی جان کی خواہش تھی کہ آیت دوبارہ گھر بسا لے۔ آیت جس مینٹل ٹراما سے گزری ہے، ہم سب بھی یہی چاہتے تھے۔ یہ تو بہت اچھا کیا آیت نے، میں بہت خوش ہوں اس کے اس فیصلے سے۔ اسے پورا حق ہے کہ وہ اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کرے۔ یقیناً شاہ میر اسے بہت خوش رکھے گا، اسے وہ سب دے گا جو شہزاد اپنی بد نصیبی کے سبب نہ دے سکا۔ وہ پھیکا سا مسکرائی تھی، وہ آج بھی ان سب سے اپنے بھائی کی وجہ سے شرمندہ تھی۔ آپ آئیے گا بچوں کے ساتھ، آیت کو بہت اچھا لگے گا۔ انجم باجی، کیا کوئی آپ کو پریشان کر رہا ہے؟ عمیر کی بات پر انہوں نے حیرانی سے انہیں دیکھا۔ تم کیسے جانتے ہو؟ انہیں تو لگتا تھا کہ اس بات سے ان کے علاوہ کوئی واقف نہیں۔ مجھے مرحا اور بچوں کے ذریعے پتہ چلا۔ آپ مجھے بھائی سمجھتی ہیں نا؟ تو بتائیں کیا پریشانی ہے؟ پریشانی کوئی نہیں ہے عمیر، بس ایک شخص ہے جسے میں نے اپنے شوہر کی ایک زمین فروخت کرنے کے لیے اس کے پیپرز دیے تھے۔ مجھے کچھ رقم کی اشد ضرورت تھی اور میں نے جلد بازی میں اس پر بھروسہ کر لیا۔ وہ کوئی انجان شخص نہیں، میرے آفس میں ہی کام کرتا تھا، اعتماد کا بندہ تھا، لیکن وہ ایسے بدل جائے گا مجھے اس کا علم نہ تھا۔ میں نے بینک سے لون لے رکھا ہے، مجھے اس کی اقساط ادا کرنی ہے، لیکن اس شخص نے مجھے دھوکہ دیا، پراپرٹی کے پیپرز بھی رکھ لیے اور اب مجھ سے رقم کی مانگ کر رہا ہے۔ اس نے اس جگہ اپنے کچھ لوگ بٹھا دیے ہیں اور اس پر قابض ہو گیا ہے۔ انہوں نے تفصیل سے آگاہ کیا۔ کیا وہ آپ کا کوئی جاننے والا ہے؟ آپ کے شوہر کا کوئی واقف کار؟ نہیں، میں نے معلوم کروایا ہے، اس کا میرے شوہر کی فیملی سے کوئی تعلق نہیں۔ میرے شوہر اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے، ہماری شادی سے پہلے ہی ان کے والدین وفات پا چکے تھے، لیکن وہ خود کو کبھی حسام کا بھائی بتاتا ہے تو کبھی کزن۔ انہوں نے تفصیل بتائی۔ آپ نے کسی سے بات کیوں نہیں کی؟ بینک سے لون کیوں لیا؟ مجھ سے یا شہزاد سے کہہ دیتی۔ شہزاد تو خود جیل میں ہے، اس سے کیا کہتی میں؟ اب کے دھچکا لگنے کی باری عمیر کی تھی۔ جیل میں؟ لیکن کیوں؟ تم نہیں جانتے؟ انہیں تو لگا کہ اسے معلوم ہوگا۔ نہیں، مجھے تو وہ آخری بار سال بھر پہلے ملا تھا جب اس نے آیت کو طلاق دی تھی، اور مجھے تو لگا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ مطمئن ہوگا، باپ جو بننے والا تھا۔ ہاں، باپ بننے والا تھا، لیکن شاہ میر نے اس سے آیت کا بوتیک واپس لے لیا تھا۔ اس کی بیوی جس نے پیسے کے لالچ میں اس سے شادی کی تھی، وہ اسے چھوڑ کر چلی گئی اور اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر اس پر ڈومیسٹک وائلنس اور فراڈ کا کیس کر دیا۔ شاہ میر نے ہی شہزاد کے خلاف اس کی بیوی کو وکیل کر کے دیا تھا، اور اب شہزاد اپنے کیے کی سزا بھگت رہا ہے۔ عمیر حیران پریشان سا انہیں دیکھے گیا۔ یہ سب شاہ میر نے کیا؟ ہاں، اسی نے کیا، مجھے امی سے پتہ چلا تھا۔ اچھا، آپ پریشان نہ ہوں، مجھے بینک لون کی ڈیٹیلز بتائیں اور اس شخص کا نمبر بھی دیجیے۔ اگر کوئی ایڈریس، کوئی تصویر یا کوئی بھی معلومات ہے وہ دیں مجھے، میں جلد سے جلد یہ مسئلہ حل کرواتا ہوں۔ اچھا، تم بیٹھو، میں لے کر آتی ہوں۔ کچھ ہی دیر بعد انہوں نے ایک لفافہ لا کر اسے دیا۔ اس نے انہیں یقین دہانی کروائی کہ وہ اس سارے معاملے کو اب خود دیکھے گا، وہ پریشان نہ ہو اور اس شخص کی اب کوئی بھی بات نہ سنے۔ وہ اس کی ممنون تھی، ایسے مشکل وقت میں اس نے ان کی مدد کی تھی۔ اور ہاں، اپنے بچوں کو بتا دیجیے گا کہ یہ معاملہ حل ہو جائے گا، پریشان نہ ہو۔ اس نے پردے کے پیچھے سے مرحا کے دوپٹے کا پلو دیکھ کر قدرے بلند آواز میں کہا۔ پردے کے پیچھے کھڑی مرحا مسکرا دی۔ مسز انجم اسے خدا حافظ کہہ کر کال سننے چلی گئیں۔ وہ باہر آیا تو مرحا دروازے کی اوٹ میں تھی۔ شکریہ آپ کا ہماری مدد کرنے کے لیے۔ مرحا کی آواز پر اس کے قدم تھمے تھے۔ شکریہ کی ضرورت نہیں، بس یہ یاد رکھیں، آئندہ ایسی کوئی بات ہو تو یہ میرا کارڈ رکھیں اور اس پر ایک کال کر دیجیے گا، اور بچوں کو ان چیزوں سے دور رکھیے گا۔ وہ کتنے بھی افلاطون بن جائیں، ہیں تو وہ بچے ہی نا۔ مرحا نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا اور اس کے ہاتھ سے وزٹنگ کارڈ لے لیا تھا۔ آج آیت کی رخصتی تھی۔ یہ فنکشن شہر سے باہر ایک ریزورٹ پر رکھا گیا تھا تاکہ میڈیا کی پہنچ سے دور رہے۔ تقریب میں بہت قریبی لوگ مدعو تھے۔ سحر آیت کو سٹیج پر لے کر آئی تو شاہ میر ایک طرف ہو کر کھڑا ہو گیا۔ آیت نے ہلکے کام کا سنہرے رنگ کا نفیس سا جوڑا زیب تن کیا تھا۔ شاہ میر بھی سفید رنگ کی شلوار قمیض پہنے ہوئے تھا۔ سلیمان شاہ بے حد خوش تھے، آج ان کی بیٹی رخصت ہو کر ان کے گھر ہی آنے والی تھی۔ عمیر نے شاہ میر کے چہرے پر کچھ تلاشنا چاہا، لیکن وہ بھی شاہ میر تھا، اپنے جذبات چہرے سے عیاں نہیں ہونے دیتا تھا۔ وہ سب سے ملتا ملاتا، جگہ بناتا سٹیج پر اس کے پاس پہنچا۔ تم نے شہزاد کے ساتھ کیا کیا ہے؟ عمیر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ کیا کیا میں نے؟ شاہ میر نے انجان بنتے ہوئے کہا۔ زیادہ معصوم مت بنو میرے سامنے، مجھے انجم باجی نے سب بتا دیا ہے۔ شاہ میر سخت بد مزہ ہوا کہ اس وقت وہ کیا باتیں لے کر بیٹھ گیا۔ وہ تمہیں کہاں مل گئیں؟
شاہ میر نے موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ سلیمان شاہ قدرے فاصلے سے ان دونوں کو گھور رہے تھے کہ آج کے دن بھی دونوں ایک دوسرے کے کان میں گھسے نہ جانے کون سے راز و نیاز کر رہے تھے۔ وہ نہیں ملی، میں گیا تھا ان کے گھر، بلکہ آج شادی میں شرکت کی دعوت بھی دے کر آیا تھا۔ یہاں آنے کے لیے نکلنے سے پہلے کال بھی کی تھی تو انہوں نے کہا کہ مرحا کی طبیعت ناساز ہے، وہ نہیں آ سکتی، آیت سے ملنے کے لیے ایک آدھ دن بعد آ جائیں گی۔ انجم باجی کی ایک اور بیٹی ہو گئی؟ لا حول ولا قوت۔ 3 سال ہو گئے ہیں ان کے شوہر کے انتقال کو۔ عمیر نے اس کی پسلیوں میں کونی ماری۔ یار ابھی تو نے ہی تو کہا۔ شاہ میر کو وہ آج کے دن سخت برا لگ رہا تھا جو حقیقتاً سالہ بننے پر تلا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید گوہر افشانیاں کرتا، عمیر گویا ہوا، ارے وہ ان کے بچوں کی ٹیوٹر ہے، ان کے ساتھ ہی رہتی ہے، چل تو اپنی شادی پر فوکس کر۔ عمیر نے اس کا دھیان مرحا پر سے ہٹا دیا تھا، جبکہ شاہ میر خوش تھا کہ وہ اس کا دھیان شہزاد پر سے ہٹانے میں کامیاب ہو گیا۔ عروج نہ جانے کب سے اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن عمیر اسے مسلسل نظر انداز کر رہا تھا۔ وہ روحان سی ہو گئی تھی جب سحر اس کے پاس آئی۔ میری ہونے والی بھابھی کیوں غمگین ہے؟ اس نے اس کی ٹھوڑی اونچی کرتے ہوئے پوچھا۔ بھابھی تو میں تب بنوں گی نا جب تمہارے بھائی گھاس ڈالیں گے مجھے، ایک نظر تک دیکھنا گوارا نہیں کیا مجھے اس نے شکوہ کیا۔ بھابھی صاحبہ آپ کا شکوہ بجا ہے، لیکن ہمارے بھائی صاحب اس وقت لڑکے والے اور لڑکی والے دونوں کی طرف سے شادی میں شریک ہیں، ان پر ذمہ داریاں دگنی ہیں، اس لیے وقت نہیں ملا ہوگا۔ دل خراب مت کیجیے، بلکہ ایک آئیڈیا ہے میرے پاس۔ سحر کی بات پر عروج کی آنکھیں چمکی تھیں۔ مہمانوں کے جانے کے بعد فٹافٹ 3 کپ کافی بنائیے گا، اور اس سے قبل سحر کی بات پوری ہوتی، عروج نے درمیان میں ٹوکا، 3 کپ کیوں؟ اب خوش رہنا ہے تو نن سے تو بنا کر رکھنی پڑے گی نا۔ سحر نے چہک کر کہا۔ عروج بھی مسکرا دی۔ اوکے نن صاحبہ، آگے کا پلان میں سمجھ گئی۔ دونوں کھلکھلا کر ہنس دیں۔ وہ مزید 2 دن اسی ریزورٹ میں رہنے والے تھے۔ ان کا ارادہ ولیمے کے بعد گھر جانے کا تھا۔ انہیں اپنے اپنے کمروں میں گئے کافی دیر ہو چکی تھی۔ شاہ میر اب تک کمرے میں نہیں آیا تھا۔ آیت کو بیٹھے بیٹھے کمر درد کر رہی تھی۔ وہ کپڑے تبدیل کرنے کی نیت سے اٹھی تھی کہ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ آئی ایم سوری، وہ میں تھوڑا لیٹ ہو گیا، اس نے شرمندگی سے کہا۔ آیت کو واپس بیڈ پر بیٹھتے دیکھ کر وہ گویا ہوا۔ آپ شاید کپڑے تبدیل کرنے جا رہی تھی، آپ چینج کر لیں، پرسکون ہو جائیں۔ میں نے عروج سے کافی بنانے کو کہا ہے، وہ لے آئے تو پھر مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ شاہ میر نے ایک ہی سانس میں بات مکمل کر کے اسے دیکھا۔ جو منہ کھولے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ آیت کے ذہن میں اس وقت وہی بات آئی جو صورتحال میں عموماً لڑکیوں کے ذہن میں آتی ہے جب ان کے شوہر ان کی شادی کی پہلی رات انہیں چند سیکنڈز کے لیے نظر بھر کر بھی نہیں دیکھتے۔ ہر وہ لڑکی جو انچاہی بیوی بننے سے گھبراتی ہے، اس وقت آیت بھی یہی سوچ رہی تھی کہ کیا شاہ میر نے اسے دل سے قبول نہیں کیا۔ وہ بنا کچھ کہے خاموشی سے ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ نہ جانے آنکھیں خود بخود کیوں نم ہونے لگیں، ویسے ہی صبح سے بے جان رہ رہ کر یاد آ رہی تھی۔ وہ کپڑے تبدیل کر کے باہر آئی تو شاہ میر ٹانگ پر ٹانگ رکھے صوفے پر بیٹھا تھا۔ سامنے میز پر 2 کافی کے کپ اور ایک خاکی لفافہ رکھا تھا۔ آیت باہر آئی تو وہ اسے بیٹھنے کا اشارہ کرنے لگا۔ آیت اس کے برابر میں چھوڑی ہوئی جگہ پر بیٹھ گئی۔ اس نے میز پر سے خاکی لفافہ اٹھا کر اس کی جانب بڑھایا۔ آپ کی منہ دکھائی کا تحفہ۔ شاہ میر مسکرایا۔ آیت نے اسے بغور دیکھا۔ اس کے ماتھے پر کوئی شکن نہیں تھی، لہجے میں گھبراہٹ نہیں تھی۔ اس نے ہاتھ آگے نہ بڑھایا۔ وہ ایک بار پھر طلاق کا بوجھ نہیں سہ سکتی تھی۔ اس کے ہاتھ اس وقت کپ کپا رہے تھے اور پورا وجود آندھیوں کی زد میں تھا۔ اسے شاہ میر سے یہ توقع نہیں تھی۔ اگر قبول نہیں کرنا تھا تو یوں رسوا تو نہ کرتا۔ شاہ میر نے ایک بار آنکھ کے اشارے سے لفافہ تھامنے کو کہا۔ وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ عروج اپنے لیے اور عمیر کے لیے کافی بنا کر لائی تھی۔ وہ وہیں باغیچے میں لگی کرسی پر بیٹھا کسی سوچ میں گم تھا۔ باقی سب اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ جب عروج کے قدموں کی آہٹ نے اسے متوجہ کیا، اس نے مڑ کر اسے دیکھا اور اس کے بڑھے ہوئے ہاتھ سے کافی کا کپ تھام لیا۔ وہ بھی وہیں رکھی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گئی۔ دونوں کے درمیان خاموشی حائل تھی۔ عروج کافی کے سپ لیتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ خاموشی کا دورانیہ طویل ہوا تو عمیر نے کپ کے کنارے پر انگلی پھیرتے عروج کو دیکھا۔ تم سوئی نہیں ابھی تک اور کپڑے بھی نہیں بدلے؟ عمیر کے استفسار کرنے پر اس نے شکوہ کناں نظروں سے اسے دیکھا۔ کتنا لاپرواہ تھا وہ اس کی ذات سے، جیسے اس کی زندگی کی سب سے غیر ضروری شے وہی ہو۔ یہ بھی نہ سمجھ سکا کہ اسی کے لیے جاگ رہی ہوں، اس کی نظر التفات کی طالب ہوں۔ وہ سب فقط سوچ کر ہی رہ گئی تھی۔ کیا ہوا؟ بولو بھی، اسے خود کو تختہ پا کر کہا۔ تمہارے پاس چند لمحے بھی نہیں ہوتے نا میرے لیے؟
کتنی آسانی سے مجھے اور ہمارے درمیان موجود اس رشتے کو نظر انداز کر دیتے ہو۔ عمیر نے حیرت سے اسے دیکھا تھا اور پھر ہاتھ میں پہنی گھڑی پر نظر ڈالی۔ رات کے 3 بج رہے تھے اور اس کی سوئی ابھی تک وہیں اٹکی تھی کہ اس کی تعریف نہیں کی اس نے، اس پر توجہ نہیں دی۔ اس کی زندگی کا محور ہمیشہ سے فقط اسی کی ذات تھی۔ عمیر نے بے دلی سے سوچا، کتنے مختلف تھے وہ دونوں، ساحل کے 2 کنارے ہوں جیسے، دونوں ہی اپنے اپنے تصور میں ایک دوسرے کی ذات کا تجزیہ کر رہے تھے۔ خدا کا نام لو عروج، آج میری بہن کی شادی تھی، ساری ذمہ داریاں دونوں طرف سے مجھ پر تھیں۔ میں چاہتا تھا فنکشنز میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہ رہ جائے۔ صبح سے یہ وقت ہو گیا ہے، اب جا کر بیٹھا ہوں سکون سے، سر درد سے پھٹ رہا ہے اور تمہیں توجہ چاہیے۔ عروج نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی، جو ابھی بھی اسے ہی باتیں سنا رہا تھا۔ کیا تھا اگر 2 لفظ اس کے بھی سن لیتا؟ اگر اتنا ہی اہم تمہارے لیے ہمارا یہ رشتہ ہے تو تمہیں آج میرے ساتھ میرے ہم قدم ہو کر ہر ذمہ داری اٹھانی چاہیے تھی۔ کیا یہ رشتہ صرف ناز اٹھانے کے لیے قائم کیا گیا ہے؟ وہ سخت چڑا تھا اس وقت، اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر۔ اگر کوئی کام تھا تو تم کہہ دیتے مجھے۔ عمیر نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا جو ابھی بھی ناراض ناراض سی لگ رہی تھی۔ کافی کے لیے شکریہ عروج، میں نے صرف ایک بات کہی تھی، تم آج واقعی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اب چلو جاؤ، کپڑے تبدیل کرو اور سو جاؤ، صبح بہت سے کام ہیں، میں بھی سونے جا رہا ہوں۔ وہ اس کا گال تھپ تھپا کر اسے سونے کا کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ اس کے اندر اس سے بحث کرنے کی مزید ہمت نہیں تھی، لیکن عروج وہیں بیٹھی نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ وہ جتنا اس کے قریب جانے کی کوشش کرتی تھی، اسے متوجہ کرنا چاہتی تھی، وہ اس سے اتنا ہی دور ہو رہا تھا۔ اس نے بے دلی سے نم آنکھوں کو رگڑا، کافی کے کپ لیے وہ کچن میں چلی آئی، کپ دھو کر رکھے اور بے دلی سے کپڑے تبدیل کر کے اماں کے برابر آ کر لیٹ گئی، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ذہن کے پردے پر ابھی بھی اس دشمن جاں کا عکس تھا۔ وہ لاکھ سرد مہری دکھائے، اسے نظر انداز کرے، لیکن اس کا دل فقط اسی کے نام کی مالا جپتا تھا۔ کتنی عجیب ہوتی ہے نا یہ محبت بھی، بیک وقت قابل دسترس بھی لگتی ہے اور لا حاصل بھی۔ اسے یہ یقین تھا کہ عمیر اسی کا تھا اور اس کے نام سے سالوں سے منسوب تھی وہ، لیکن وہیں یہ بے یقینی بھی تھی کہ کہیں وہ راہ نہ بدل لے۔ کبھی یہ دعویٰ کہ وہ میرا ہے، فقط میرا، کبھی یہ ڈر کہ وہ مجھ سے جدا تو نہیں، کبھی یہ دعا کہ اسے مل جائیں سارے جہاں کی خوشیاں، کبھی یہ خوف کہ خوش وہ میرے بنا تو نہیں، کبھی یہ تمنا کہ بس جاؤں اس کی نگاہوں میں، کبھی یہ ڈر کہ اس کی آنکھوں کو کسی نے دیکھا تو نہیں، کبھی یہ خواہش کہ زمانہ ہو منتظر اس کا، کبھی یہ وہم کہ وہ کسی سے ملا تو نہیں، کبھی یہ آرزو کہ جو وہ مانگے مل جائے اسے، کبھی یہ وسوسے کہ اس نے میرے سوا کچھ اور مانگا تو نہیں۔ شاہ میر نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، پھر اپنے بڑھے ہوئے ہاتھ کو جس میں اس نے خاکی لفافہ تھام رکھا تھا، پھر ایک نظر آیت کے آنسوؤں بھرے چہرے پر ڈالی جو ابھی تک مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ آیت، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ایسے کیوں رو رہی ہیں؟ شاہ میر نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ یہ آپ کے بوتیک کے کاغذات ہیں۔ آیت نے شاہ میر کی طرف دیکھا، وہ بالکل سنجیدہ تھا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں، یہ طلاق کے کاغذ نہیں ہیں؟ آیت نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ لا حول ولا قوت، شادی کی پہلی رات کون بے وقوف اپنی بیوی کو طلاق کے کاغذات تھماتا ہے؟ اور کوئی کرتا ہو تو کرتا ہو، میں کیوں کروں گا ایسا؟ آیت جی بھر کر شرمندہ ہوئی تھی۔ کیا ضرورت تھی اسے طلاق کا نام لینے کی؟ وہ مجھے لگا کہ آپ نے انکل اور بی جان کے کہنے پر یہ رشتہ قائم کیا ہے اور ابھی وہ کچھ اور کہتی۔ شاہ میر کی نظریں خود پر پا کر خاموش ہو گئی اور شاہ میر نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ بس یہی کہ کہیں آپ یہ رشتہ نہ ختم کر دیں۔ آیت نے جھجکتے ہوئے بات مکمل کی۔ سب سے پہلے تو آپ کے منہ سے آپ سن کر اچھا لگا، اتنی عزت کی امید مجھے آپ سے کبھی نہیں تھی۔ آیت نے اسے گھورا اور بے یقینی کی کیفیت میں اس کے ہاتھ میں لفافہ دیکھا اور جلدی سے چاک کر کے اس کے اندر سے کاغذات نکالے۔ یہ تو واقعی، لیکن یہ آپ کے پاس کیسے آئے؟ آپ کو کیا کرنا ہے یہ جان کر؟ آپ کو آپ کی چیز مل گئی، اتنا ہی کافی ہے نا؟ شاہ میر نے کافی کا مگ لبوں سے لگایا اور آیت کی طرف دیکھا جو اب پھر رونے میں مصروف تھی۔ بھئی آپ کیوں رو رہی ہیں؟ ایک تو یہ آپ خواتین کے پاس نہ کبھی نہ ختم ہونے والا ذخیرہ ہوتا ہے آنسوؤں کا۔ میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں؟ یہ صرف ایک بوتیک نہیں ہے میرے لیے، میرے خواب کی تعبیر ہے، میری محنت کا صلہ ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیسے شکریہ کہوں۔ آپ نے مجھے میری سب سے قیمتی شے لوٹا دی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو صاف کیے۔
اس کی طرف رخ کر کے اس کے ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیے۔ آیت نے حیرانی سے اس کے سارے عمل کو دیکھا، کیسے وہ لمحوں میں ساری مسافتیں طے کر گیا تھا، سارے فاصلے مٹا کر وہ اس کے قریب ہوا تھا۔ سب سے پہلے تو آپ یہ رونا بند کریں، اور یہ طلاق والی بات آج آپ کے ذہن میں آئی، آئندہ نہ آئے۔ یہ ہاتھ میں نے چھوڑنے کے لیے نہیں تھامے آیت۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ میں نے یہ شادی بی جان اور بابا جان کے کہنے پر کی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں نے اس رشتے کو قبول نہیں کیا۔ آپ کی یہاں موجودگی ہی ظاہر کرتی ہے کہ شاہ میر شاہ آپ کو پورے دل سے قبول کر چکا ہے۔ آیت نے نم آنکھوں سے اپنے سامنے موجود شخص کو دیکھا جس نے اسے مکمل کر دیا تھا آج، اپنی نگاہوں سے اسے معتبر کر دیا تھا۔ یہ بوتیک آپ کا ہے، رینوویشن کا کام مکمل ہو چکا ہے، آپ جب چاہیں کام شروع کر سکتی ہیں۔ اس نے اپنے ہاتھ میں موجود آیت کے ہاتھ دھیرے سے تھپ تھپائے۔ آیت کی تو زبان جیسے گونگ ہو گئی، اتنی ساری باتوں میں وہ کچھ بول ہی نہ پائی، بس خاموشی سے ٹک ٹکی باندھے اس ساحر کو دیکھتی رہی جس نے ایک ہی جھٹکے میں اس کے دل پر لگا قفل توڑ ڈالا تھا۔ چلیں رات بہت ہو گئی ہے، سو جاتے ہیں۔ آیت نے مسکراتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا۔ وہ اس کے انہماک کو نوٹ کر چکا تھا، اس لیے وہ جلدی سے اٹھ کر بیڈ پر آ گئی، لفافہ اپنے تکیے کے نیچے رکھا۔ وہ ان کاغذات کو اب کسی صورت گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ سب صبح سویرے جاگ گئے تھے، آج ولیمے کی تقریب تھی اور ایک دن مزید ٹھہر کر سب نے اپنے گھروں کو روانہ ہونا تھا۔ تقریب کی تیاریاں جاری تھیں، سلیمان شاہ اور شاہ میر ناشتہ کر رہے تھے۔ جب آیت ان دونوں کے لیے چائے لے کر آئی تو سلیمان شاہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے بھی ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرنے کے لیے کہا۔ وہ چائے کا کپ ہاتھ میں لیے ساری تیاریاں دیکھ رہا تھا کہ کچھ یاد آنے پر فون نکال کر کال ملائے۔ دوسری جانب سے چند سیکنڈز کے بعد ہی کال اٹھا لی گئی۔ مرحا کی آواز سے اسے ایسے لگا جیسے وہ ابھی سو کر اٹھی ہے۔ آپ سو رہی تھیں؟ میں نے پریشان تو نہیں کیا؟ نہیں، کہیے کوئی کام تھا؟ اسے سوچنے میں چند لمحے لگے کہ آخر وہ اس سے کیا کہے، اس سے قبل کہ وہ اپنے فلم کے ہیرو کی طرح متاثر کن جملے کہتا۔ وہ حسین پری چہرہ لڑکی اس کے عشق میں مبتلا ہو جاتی، اس کے تصورات کا بیڑا غرق کرتی، سامنے سے عروج آتی دکھائی دی۔ سنیں مرحا، میں آپ کو کچھ دیر میں کال کرتا ہوں، اس نے کہہ کر جھٹ سے کال کاٹ دی۔ عروج نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کیا ہی زبردست چائے بنائی ہے تم نے، ساری تھکن اتار دی۔ عروج کے گھورنے پر وہ گڑبڑایا۔ خود ہی تو کہتی ہو کہ میں تعریف نہیں کرتا، اب جب کر رہا ہوں تو ایسے گھور رہی ہو۔ کیونکہ میں ہمیشہ سچ کہتی ہوں کہ تم میری تعریف نہیں کرتے، آج بھی نہیں کی، کیونکہ یہ چائے میں نے نہیں بنائی، اور دوسری بات یہ کہ پہلے چائے پی تو لو پھر تعریفیں بھی کر لینا۔ وہ جو سامنے آنٹی ہے نا، انہوں نے بنائی ہے چائے، چاہو تو ہاتھ بھی چوم لینا جا کر ان کے۔ عمیر نے زبان دانتوں تلے دبائی تھی۔ اس نے ان خاتون کو دیکھا جو شادی کی تقریب کے لیے خصوصی طور پر کچن سنبھالنے کے لیے آئی تھیں۔ ہائے بی جان، کدھر پھنسا گئی ہیں آپ مجھے، زیر لب کہا گیا تھا، لیکن آواز اتنی اونچی ضرور تھی کہ مقابل کے کانوں نے بآسانی سنی۔ وہ پیر پٹک کر وہاں سے جا چکی تھی۔